السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدق وانت صحیح شیء تأمل العیش وتخشى الفقر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے بعد میں آنے والے نبیوں کی تائید اور تصدیق کا عہد لیا گیا، یعنی جو بعد میں آئیں گے وہ پہلے والوں نے ان کی تائید کریں گے، یعنی ان کے اوپر گواہی دیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جامع اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کے اوپر بات ہوئی۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے اوپر بات ہوئی۔ ہم تمام آسمانی احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں تفریق نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی مسلمان کے مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں نجات اسے مل جاتی ہے۔ بات ہوئی ظالموں پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، اور آخر میں بات کی تھی ہم نے کہ جو بندہ کفر کی حالت میں مرے گا تو اس کے دنیا کے اعمال، اچھے اعمال اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آج اس سے آگے سے شروع کریں گے۔ تو جو سب سے پہلی آیت نمبر 92، اس کا ترجمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ یعنی بھلائی کو یعنی کہتے ہیں کہ ایک اچھے مرتبے، جو صحیح مقام ہے، اس تک بندہ نہیں پہنچ پائے گا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے۔ تو چنانچہ پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم تھوڑی سی اور وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں انصار میں اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور اپنے باغات میں سے سب سے زیادہ پسند انہیں بیروحا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو، یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے بیروحا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتا ہوں، اس کا ثواب اور ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بڑا ہی نفع بخش ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ تو جو ان کا پسندیدہ ترین باغ تھا وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے عزیز و اقارب کو دے دیا۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی حرص ہو،
اور تم عیش و راحت کی آرزو رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو، یعنی اس وقت کا صدقہ بہترین ہے جب وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ ابھی اور کی ضرورت ہے انسان کو، وہ اور چاہتا ہے کہ اور مال ہو، اور صحت مند بھی ہے، مالدار بھی ہے، ابھی کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ بہترین ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ تم اس وقت تک نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر لو۔ یہ جو پسندیدہ چیز ہے نا، یہاں کے اوپر ڈائریکٹلی مال کا ذکر نہیں ہوا، یا ڈائریکٹلی کسی اسپیسیفک چیز نہیں، بلکہ بولا گیا پسندیدہ چیز۔ تو جیسے دیکھا جائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مالدار تھے تو مال بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا مجھے پسندیدہ یہ باغ ہے، چنانچہ انہوں نے وہ باغ اللہ کی راہ میں دیا۔ اسی طرح سے ہم اپنے دلوں میں جھانکیں اور ہم دیکھیں ہماری پسندیدہ چیز کیا ہے، کیا چیز ہے جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ کسی کے لیے مال ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وقت ہو سکتا ہے، کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو، تو وہ دیکھ کر کے پھر وہ اللہ کی راہ میں دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں استعمال کریں، اس کو کچھ اللہ کے لیے استعمال کریں اس کو خصوصی طور کے اوپر۔ جیسے اگر وقت ہے تو پتہ چلا سارا دن کاروبار میں ہی لگا ہوا ہے، تو وہ تو نہیں بنی نا بات۔ نمازیں تو پڑھتا ہے، نمازیں تو اس کو اپنی ذمہ داری ہے، اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، فرائض میں ہے، وہ بھی چلیں کسی درجے میں آتا ہے کہ دین اسلام پہ ہی وقت لگایا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ باقاعدگی سے جتنی محنت پھر کاروبار میں کی گئی تو اس کی کچھ درجہ محنت تو اللہ کی راہ میں بھی کی جائے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو چیز پسند کی ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو چیز پسند کی ہو۔ اب جیسے بچے ہو گئے تو کسی کو کوئی دینی تعلیم کے لیے بھی ان کو جیسے دنیاوی تعلیم کے لیے اتنا زیادہ ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے، ویسے دینی تعلیم کے اوپر بھی ان کے اوپر محنت کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کیا چیز ان کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اس کی اگلی آیت، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں سے کہہ دیں کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو، حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ بہت ساری چیزیں انہوں نے حرام کی ہوئی تھی، جس میں سے خاص طور پہ اونٹ کا گوشت حرام کیا ہوا تھا اپنے اوپر۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پسندیدہ ترین غذا تھی، لیکن آپ کو عرق النسا، ایڑی میں درد کہلاتا ہے، یہ ایڑی میں درد کی بیماری تھی، اس لیے آپ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری دور کر دیں گے تو آپ اس محبوب غذا کو کبھی نہیں کھائیں گے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النسا میں مبتلا تھے، طبیبوں نے تجویز دی کہ آپ اونٹ کے گوشت سے پرہیز رکھیں، اس لیے آپ نے اونٹ کا گوشت اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ اس کو دیکھا دیکھی یہودیوں نے، حالانکہ تو ان کے لیے خاص تھا، تو یہودیوں نے آج تک وہ حرام ہے اس طرح سے۔ تو یہ ساری چیزیں بعد میں تو اپنے لیے انہوں نے، کتاب میں نہیں تھا ان کی، یہ خود سے اپنے لیے انہوں نے، اور حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی شریعتیں بھی الگ الگ تھیں۔ بہت ساری چیزیں اور بھی ایسی ملتی ہیں جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جس کی اجازت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ منع ہو گئی تھی، وہ وائس ورثہ بھی ہے۔ تو لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو وہ کہتے تھے کہ یہ پیچھے سے ایسے چلا آ رہا ہے تو اس لیے حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی کتاب لے آؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ساری باتیں پتہ چل جاتی تھی، تو وہ لانے سے قاصر تھے اس کے اوپر۔ چنانچہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر اس طرح سے حرام کر رکھی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ جو ہے نا بات، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ جھوٹ باندھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یہ گویا یوں ہے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن انسان اس کو یوں پیش کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے۔ تو وہ چونکہ اپنی کتابوں میں تحریف کر لیا کرتے تھے، تو تحریف کرنے کا جو مقصد ہوتا تھا اصل وہ کیا ہے، وہ یہی بولنا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، یہ بہت ہی بڑا خطرناک کام ہے۔ چنانچہ قرآن میں ایک اور موقع کے اوپر یہ یوں بھی فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، یعنی
کہ یہ اس قدر یہ ظلم کی انتہا ہے کہ جو یہ کر جاتے ہیں تو اس کی سزا ہے. اپنی کتاب سے بھی گئے. دیکھیں یہ کتنے افسوسناک حال ہوا نا. اگر خدا نہ خواستہ اپنی کتاب ہی تعریف کر ڈالی تو وہ اپنے کی بھی منکر ہو گیا نا. ٹیکنیکلی جو ان کو دی گئی تھی وہ تو اس کے بھی منکر ہو گئے, تو بات ہی ختم ہو گئی پھر. انا للہ و انا الیہ راجعون. چنانچہ اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے, لہٰذا تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. دوبارہ رہنمائی کے طور پہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو, ہر باطل سے جدا تھے. یعنی باطل سے کیا ہے, الٹے سیدھے گمان, الٹی سیدھی یہ چیزیں, اس سے جدا تھے, ان سب چکروں میں نہیں تھے. اور شرک نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو نہیں ملاتے تھے. تو یہ چونکہ جیسے ہم نے دیکھا پہلے پیچھے سے اس صورت میں یہی ہو رہا ہے کہ وہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور چیزوں کے اوپر باقاعدہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے یہ باطل نظریات ہیں, تو یہ اسی کی کنٹینیوشن میں یہ والی بات بھی. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے یقینی طور پر وہ ہے جو مکے میں واقع ہے, برکتوں والا اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان. جو سب سے پہلا گھر یعنی عبادت خانہ جو بنایا گیا اللہ کا گھر, وہ خانہ کعبہ ہے سب سے پہلا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسائی بھی بیت المقدس کی طرف نماز اور قبلہ اس کی طرف کرنے کو پسند کرتے ہیں, وہاں کرتے ہیں, تو لیکن بعد میں آیا اسلام. لیکن یہ جو گھر ہے یہ سب سے پہلا گھر ہے, یہ ان دو سے بھی پہلا گھر ہے. تو اس کے بارے میں پہلے اس چیز کی تھوڑی سی کلیئرٹی اور دے دیتا ہوں انشاءاللہ تو آ گئی. اب یہ والی ایک چیز چونکہ قرآن میں اس طرح سے آئی ہے, اس موقع پہ آئی ہے, تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ کعبہ تعمیر کریں. ان حضرات نے حکم کی تعمیل کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کرے, اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہیں, اور یہ گھر اول ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا. تو یہ سب سے پہلے حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کے دور میں یہ گھر بنایا بھی گیا اور اس کا اس دور میں طواف بھی کیا گیا. چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی, یعنی اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ ایسے ہی رہا. طوفان نوح میں منہدم ہوئی اور اس کے نشانات مٹ گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا. پھر ایک مرتبہ کسی حادثے میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی. پھر ایک مرتبہ اور منہدم ہوئی تو پھر امالکہ نے تعمیر کی, اور پھر منہدم ہوئی تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں تعمیر کی, جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, یعنی ابھی نبی نہیں تھے. ویسے تو پہلے سے تھے, اعلان نہیں تھا کوئی, نہ ان کے اوپر خود اس طرح سے وحی کا سلسلہ تھا. اس کے باوجود ان کی ویلیو قریش کے بیچ یہ تھی کہ جو اللہ کا گھر جو سب سے بڑا اور ان کے نزدیک اہم ترین گھر تھا, اس میں حجر اسود لگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اور ان کا ساتھ لیا جاتا ہے. چنانچہ آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر صرف 35 سال تھی. سبحان اللہ. اور یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اس وقت تک جب تک انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو قریش ان کو کیسے اپنا سربراہ مانا کرتے تھے اور کیسے اپنے معاملات میں انہی کو آگے لے کر کے چلا جایا کرتا تھا. چنانچہ اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ فرمایا کہ مسجد الحرام. میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سی؟ فرمایا کہ مسجد الاقصی. میں نے سوال کیا اور ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا؟ فرمایا کہ 40 سال. 40 سال بعد جو ہے وہ مسجد اقصی بھی تعمیر کر دی گئی تھی. مسجد یعنی خانہ کعبہ کے 40 سال بعد ہی مسجد اقصی بھی تعمیر کر دی گئی تھی. تو پرانی مساجد میں سے ہیں اور خوب برکتوں والے گھر ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو, تمہارے لیے ساری زمین مسجد ہے. سبحان اللہ. بھائی نماز کی بے انتہا اہمیت ہے.
ہم ہر بیان میں آخر میں اس کے اوپر عزم بھی کرتے ہیں کہ نماز ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ یہ اتنا بڑا کرم کیا کہ ان کے لیے اس پوری زمین کو پاک کر دیا کہ جہاں زمین کا حصہ پاک ملتا ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکتی, مٹی کے اوپر. اور جانماز, آج کل تو ہم لوگ یہ کارپیٹ اور یہ والا سارا دور ہے, تو جانماز, ایک سفری جانماز رکھی جائے تو جہاں نماز کا وقت ہو جائے اور اس کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھی جائے. تو چنانچہ یہ بتایا گیا, دوبارہ میں اس کے اوپر وہ کروں, مسجد اپنی جگہ, مسجد الحرام اپنی جگہ, لیکن نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. جیسے ہی وقت داخل ہوگا نماز پڑھ لیں. ویسے تو ظاہری بات ہے وقت پورا ہوتا ہے, تو جماعت, مردوں کے اوپر جماعت ہے, جماعت کا پورا خیال رکھا جائے. روایات میں آتا ہے, بلکہ ایک نہیں کئی ساری حدیثوں میں آتا ہے, جو بندہ جان بوجھ کر کے نماز فرض چھوڑتا ہے کسی بھی وجہ سے, دائرہ کار اسلام کے دائرہ کار سے باہر نکلتا ہے. فرض نماز کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, آج ہم مسلمان یوں پریشان ہوتے پھر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اصل چیزیں چھوڑ بیٹھے ہیں. دیکھیں نا, کرکٹ ہو رہا ہوگا تو نماز چھوٹ جائے گی, شاپنگ کرنے جائیں گے تو نماز چھوٹ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ ساری وہ چیزیں جو انسان ہوش میں کرتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا, سو گیا تو آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے اور نماز چھوٹ گئی, اس میں تو گنجائش معلوم ہوتی ہے. ایک جو جاگا ہوا تھا, ہوش میں تھا, دنیا کی اتنی پلاننگ کرتا رہا کہ ادھر جا کے یہ خریدنا ہے, ادھر جا کے یہ کرنا ہے, ادھر جا کے یہ کرنا ہے, اور اس نے نماز کی پلاننگ ہی نہیں کی. یہ بے انتہا مسئلے کی بات ہے. لہٰذا اپنے گھروں میں نماز کا خصوصی طور پہ اہتمام کرائیں, خود بھی کریں, خصوصی طور پہ اپنے گھر والوں کو کرائیں. یہ زمانہ ویسی فتنوں کا زمانہ ہے, اور اگر یہ حفاظت نہیں لی تو بس شدید مسئلے میں. اور سب سے پہلی حفاظت اس دور میں انسان کو اپنی خود کرنی چاہیے. خود پہلے اس کے اوپر جمیں کہ نماز کسی صورت نہیں چھوٹنی, نماز کسی صورت نہیں چھوٹنی. اور دوسرے نمبر پہ اپنے گھر والوں کو جمائیں, اپنے آس پاس والوں کو جمائیں. تو انشاءاللہ کریں گے نا ایسی کوشش. تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 97, اس کا ترجمہ, اس میں کھلی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, اور جو اس میں داخل ہوگا وہ امن پائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں, اور جو انکار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں سے بے نیاز ہیں. اب یہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی اہم آیت, اس میں دو چیزوں کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس گھر میں کھلی نشانیاں ہیں, تو اس میں ایک جو پہلی بات بتائی گئی وہ مقام ابراہیم بتایا گیا. اب اس کو الگ سے بیان کیا گیا قرآن کریم میں, اور اس میں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی, تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جیسے جیسے خانہ کعبہ اوپر ہوتا تھا وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ اوپر ہوتا جاتا تھا, اور جب انہیں اترنا ہوتا تھا تو وہ پتھر واپس سے نیچے ہوتا تھا, اور اس پہ ان کے پاؤں کے نشان ہیں. وہ حالانکہ پتھر کے اوپر پاؤں کے نشان یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ آج تک ویسے موجود ہے. اور خانہ کعبہ کے پاس ایک موقع کے اوپر اس کو گرل وغیرہ لگا کے صحیح سے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ زیادہ اس کو نہ کریں, لیکن آج تک وہ چیز ایسی ہی موجود ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, بیت اللہ کا حج کرنا, رمضان کے روزے رکھنا. بیت اللہ کا حج, ادھر بھی قرآن میں آیت اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جن لوگوں میں اس کی استطاعت ہے, ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر کے واپس آ سکتے ہیں, تو ان کے اوپر حج کرنا فرض ہے. اب جو بندہ ایسا نہیں کرتا تو وہ انتہا اس وقت خطرے میں. اب بہت سارے لوگوں کو یوں دیکھا گیا کہ وہ عمرہ کر آتے ہیں, حج کی ایفرٹ نہیں کرتے اس طرح سے, اور یہ بات اس طرح سے اتنی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, عمرہ اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اس کے اپنے فوائد ہیں, لیکن چلیں کچھ نہ کریں, کم سے کم درجے میں ایک کسی ڈبے میں تھوڑے سے پیسے تو ڈالنا شروع کر دینا, یا اللہ اس میں جب پورے ہو جائیں گے تو حج کروں گا. ایک اتنی سی چیز تو کی جا سکتی ہے نا, کوئی نہیں, صرف 10 روپے تو ڈالنا شروع کر دیں, 15-20 روپے تو ڈالنا شروع کر دیں.
کہ اللہ جیسی میری قوت بنے گی تو میں انشاءاللہ حج، وہ اللہ تعالیٰ خود حج کے اوپر بلائیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ ایک اللہ والے حج کے اوپر جا رہے تھے اور ایک مہنگا پیکیج لے کر کے وہ جا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک بہت ہی عام سا بندہ بھی موجود ہے جو حج کرنے اس مہنگے پیکیج کے اوپر آیا ہوا ہے۔ تو بے انتہا حیران و پریشان ہوئے کہ بھائی یہ بندہ کیسے، پاکستان کے ہی تھے وہ بھی، تو ہوگا یہ بندہ کیسے پاکستان سے ادھر تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اسے سلام دعا کی، تو جیسے ہی سلام دعا کی تو پوچھا بھائی کیسے، کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی میں تو جو ہوں اصل میں ڈرائیور ہوں۔ اس کو بھائی ڈرائیور ہو تو حج کرنے آؤں تو بڑا مہنگا ہے، اور اس طرح سے کہہ رہے بھائی بات یہ ہے کہ میں تو واقعی عام سا ڈرائیور ہوں، اور میرے صاحب نے کہا کہ جاؤ تم حج کر کے آؤ، تو انہوں نے مجھے حج کے پورے پیسے دے دیے اور وہ حج کرنے پہنچ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے دل میں حج کرنے کی خواہش کتنی زیادہ ہے، اور یہ فرض جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہمارے اوپر، اس فرض کو بجا لانے کی خواہش کتنی زیادہ ہے، اس پہ غور و فکر کر لیں، اس پہ غور و فکر کر لیں۔ تو آپ کریں کیا؟ بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو بڑے مزے کی بات ہے، جس کے پاس استطاعت ہو جائے حج کرنے کی تو اس کا مطلب مالدار ہے، تبھی تو ہو گئی ہے نا، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کم سے کم دعا تو کریں نا، اللہ میری استطاعت تو کریں اتنی کہ میں جاؤں حج کرنے، مجھے اتنا مال تو عطا فرمائے کہ میں جاؤں۔ انشاءاللہ اس کا کریں گے نا، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس کی۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی کھلی نشانیوں پر بات ہو رہی تھی، تو اس کے اوپر اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جیسا کہ پہلے ڈسکس ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کی بات ابھی ہم نے کر لی۔ پھر مکہ مکرمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی بھی بات ہوئی نا مسجد احرام یعنی حرام، وہ جو پوری جگہ ہے اس کو بھی ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حرم جس کو کہتے ہیں حرم، وہ کیا ہے اس کو بھی ادھر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل ہی الگ خصوصیت دی ہوئی ہے کہ جو بندہ جا کے وہاں کے اوپر پھر ایک نماز پڑھ رہا ہے، 1,00,000 نماز ثوابوں کا لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کا حج فرض کیا گیا ہے۔ اچھا، جبکہ بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے، بیت المقدس جہاں یہ یہودی اور نصرانی قبلہ ضرور رہا ہے، پر اس کا حج کبھی بھی نہیں ہوا، حج کبھی بھی نہیں ہوا، اور اس کا قدیم دور سے اس کا طواف چلتا رہا ہے بیت اللہ کا۔ پھر اس کے بعد اسے امن کا مقام قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ امن کا مقام ہے۔ تو جائیں آپ وہاں جا کے دیکھیں تو بہت ہی کبھی شاید آپ کو کوئی وہاں جھگڑا ہوتا ہوا نظر آ جائے، شاید کبھی نہیں ہے وہاں، خاص طور پہ مسجد حرم آس پاس کے علاقوں میں وہ لوگوں کی کیفیت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ دوسرے تیسرے لوگ کوئی آپس میں کر رہے ہو وہ بھی نہیں لڑ پاتے، اس جگہ کی برکت اتنی زیادہ ہے، لڑائی نہیں کر پاتے۔ ایک بات اور ہے، بدعت ایک پھیل گئی، قبروں کا بھی طواف شروع ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی طواف صرف اور صرف اللہ کے گھر کا ہے، خانہ کعبہ کا۔ آج کل کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا مزاروں کے اوپر اور ادھر ادھر قبروں کے اوپر، قبر والے اللہ والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، تو بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی ہوگی کہ میرے خدا نخواستہ انتقال کے بعد میری قبر کا طواف کرنا شروع کر دینا۔ طواف صرف اور صرف اللہ کے گھر کا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہے، تو یہ بات دماغ میں رکھی جائے۔ اور حرم کیا ہے، جو پورا علاقہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں باقاعدہ نشانات لگائے گئے ہوئے ہیں۔ جو لوگ حج و عمرہ کرنے جائیں گے اسے پہچانتے ہیں اور ادھر سے احرام باندھتے ہیں، وہاں سے پھر یہ حج عمرے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو دماغ میں رکھ لیا جائے، بس یہ وہ ہے، اور وہی پورا علاقہ ہے جس کے اندر نیکی کی اتنی زیادہ ویلیو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اہل کتاب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر خوب گواہ ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت، یہ اپنی کتابوں کی آیتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے سے کیوں روکتے ہو، تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو دوسرے مسلمان لوگ بھی ایمان لے کر کے آتے تھے ان کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے، کس طریقے سے کرتے تھے
کہ بھئی جس نبی کا تذکرہ ہماری کتاب میں ہوا ہے یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی کوئی اور ہے۔ اچھا آج اس دور میں تو اس بات کو سمجھنا بے انتہا آسان ہے۔ وہ کیسے؟ 1400 سال، 1444 سال تو اب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اسلامی سال کو بھی گزر گئے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر قرآن آج تک محفوظ ہے الحمدللہ، کوئی اور کتاب محفوظ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میرا معجزہ قرآن ہے۔ تو آج تو اب ان کو کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ وہ نبی نہیں ہے، کوئی اور نبی ہے۔ لیکن آج تک ان کی ہٹ درمی اور ان کا حال یہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی صورت راہ پہ نہیں آنے دیتے، اور ہر جو چیز، ہر برائی، ہر معاملے میں کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ خراب ہو۔ ہمارا اپنا بھی قصور ہے، ہم خود کون سا اتنے زیادہ جمے ہوئے ہیں، ہماری اپنی چیزیں بھی ہم سے بہت چھوٹی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال لیکن معاملہ یہ آج تک وہ دشمنی ویسے ہی برقرار ہے۔ اس وقت بھی ان کی یہی کوشش تھی کسی طرح آنا جائے راہ پر۔ صبح مسلمان ہوتے تھے، خود رات میں کافر ہو جاتے تھے کہ یہ اس میں غلطیاں ہیں تاکہ مسلمان ہٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیزیں تبدیل کر دیتے تھے کہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ دین قائم ہوا الحمدللہ، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کہ ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اس قدر حد تک ان کی اس کے اندر سختی ہے اور اس قدر حد تک خواہش ہے۔ چنانچہ حال میں انہوں نے ایک اور کوشش کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ دین ابراہیمی سارے ایک طرف ہو جائیں، یعنی آپس میں مل جائیں، اہل کتاب سارے مل جائیں۔ ملنا ہے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یعنی عبادت گاہ بھی کوشش کی ہے کہ UAE کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کے اوپر انہوں نے ایک عبادت گاہ اور اس طرح سے بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ جہاں پہ یہودی بھی ہوں گے، جہاں پہ نصرانی بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے، اور مل کر کے یہ عبادت یا کوئی اس طرح کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو کوشش ان کی پوری ہے۔ اب پکی بات ہے کہ دیکھیں یہ موقع کے اوپر نہیں ہے، ان کی تو کوئی کتاب اس طرح موجود نہیں ہے، اس حالت میں موجود نہیں ہے، جو اصل حالت میں پڑھنے والے موجود نہیں ہے۔ جیسے ہم عربی میں پڑھتے ہیں نا، قرآن عربی میں پہلے سے لے کر آج تک وہ جس لینگویج میں لکھا گیا اس لینگویج میں پڑھنے والے موجود نہیں ہیں اس طرح سے۔ اور پھر عیسائیوں کا تو جانتے ہیں ہم کہ ان کی کتاب کتنی بار تبدیل ہوتی رہی ہے پیچھے، اس کے باوجود یہ کوشش ان کی جاری و ساری ہے کہ کسی طرح اس کو جو کہ چینج ہو کے خراب ہو چکا ہے اس کو مان لو کہ وہ صحیح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بہت سارے مسلمان اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی۔ تو یاد رکھیں پچھلے بیان میں ہم نے پڑھا تھا دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ لائن بالکل کلیئر ہے تو یہ ساری ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم کیسے کفر اختیار کرو گے جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ آخری آیت اس رکوع کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں، یہ تو اس وقت کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں موجود ہیں۔ تو کیسے یہ چیز، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی اس کو راہ دکھانے کی۔ پکے اور سچے دل سے ارادہ کرنے کے اللہ بس آپ کی طرف رخ ہے ہمارا، اور کہیں ادھر ادھر سے خود بخود مائنڈ کٹ جائے گا، لیکن سچے دل سے کریں۔ مسئلہ یہ ہمارا دل سچا نہیں ہوتا تو ہمیں یہ ادھر ادھر سے یہ شیاطین کے وساوس ہیں، یہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور پھر ہم ادھر ادھر رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس آج یہ انشاءاللہ اتنا ہی۔ تو عزم کریں، 2 عزم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا عزم کہ ہم کوشش کریں گے اپنی پسندیدہ چیز، جو آیت آج ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی، نیکی کے اس ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے اس مقام تک جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو کوشش کریں کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا کریں۔ اگر کسی کو مال بہت زیادہ پسند ہے تو وہ، کسی کو وقت ہے، کسی کوئی اور چیز سمجھتا ہے، اولاد سمجھتا ہے، تو اولاد کے لیے کوئی وقت ایسا رکھے کہ نہیں ہے بھائی دین تم نے اس درجے پہ جا کے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور آخری بات، نماز کے اوپر انشاءاللہ پکا عزم کرتے ہیں نا، انشاءاللہ عزم نماز کا پورا پکا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ خوب اچھے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، یا اللہ گناہوں سے ہمیں خصوصی طور پر محفوظ فرمائے، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین نماز با جماعت ہمیں عطا فرمائے، یا اللہ رب العالمین ملک پاکستان کے حال پر خصوصی رحم فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔